الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیضان قرآن کے آج کے اس سلسلے میں ہم سورہ انعام کی آیت نمبر 26 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ دوسروں کو اس سے روکتے اور خود اس سے دور بھاگتے ہیں، اور وہ اپنے آپ ہی کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں اور انہیں شعور نہیں۔ اس آیت مبارکہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر جھگڑا کرنے والے اور دوسرے لوگوں کو آپ سے دور کرنے والوں کا تذکرہ ہے کہ جو اگر کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ جائیں یا آپ کے بارے میں کوئی کلام سن لیں تو اسے پرانے لوگوں کی کہانیاں کہتے تھے، اور حتی الامکان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے کتراتے تھے اور دور رہتے تھے، اور نہ خود حاضر ہوتے تھے اور نہ دوسروں کو آنے دیتے تھے بلکہ انہیں بھی منع کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ یہ دوسروں کو آپ کی بارگاہ میں آنے سے روکتے ہیں اور خود بھی آپ کی بارگاہ سے دور رہتے ہیں، اور ان کا یہ طرز عمل کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں اگرچہ انہیں اس کا شعور نہیں۔ تو انہیں شعور نہیں لیکن حقیقت میں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اگر آپ دیکھیں جب انہیں آگ پر کھڑا کیا جائے گا پھر یہ کہیں گے اے کاش کہ ہمیں واپس بھیج دیا جائے اور ہم اپنے رب کی آیتیں نہ جھٹلائیں اور مسلمان ہو جائیں۔ یہاں قیامت کے دن کا کافروں کے عذاب کا منظر پیش کیا گیا ہے کہ اگر آپ وہ منظر دیکھیں جب اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور انہیں عذاب پر پیش کیا جائے گا تو اس وقت یہ تمنا کریں گے، آرزو کریں گے، بلکہ عرض کریں گے کہ اے کاش کہ ہمیں دنیا میں واپس لوٹا دیا جائے اور ہم دنیا میں جا کر مسلمان ہو جائیں اور اللہ عز و جل کی آیات کی تکذیب نہ کریں۔ لیکن چونکہ قیامت کا معاملہ ہوگا اور قیامت جو ہے وہ دارالجزا ہے، دارالعمل نہیں، تو ان کا یہ مطالبہ یا ان کی یہ خواہش ہرگز پوری نہ کی جائے گی، بلکہ ارشاد فرمایا بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نہوا عنہ وانہم لکاذبون، بلکہ پہلے جو یہ چھپا رہے تھے وہ ان پر کھل گیا ہے، اور اگر انہیں لوٹا دیا جائے تو پھر وہی کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور بے شک یہ ضرور جھوٹے ہیں۔ یہاں پر فرمایا گیا، اس سے گزشتہ آیات میں گزرا تھا کہ قیامت کے دن مشرکین اپنے شرک کا صاف انکار کر دیں گے، کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے ہم تو مشرک تھے ہی نہیں۔ تو پہلے انکار کریں گے، پھر جب اللہ عز و جل ان کے منہوں پر مہر لگا دے گا، ان کے ہاتھ، ان کے اعضاء، ان کی زبانیں اور ان کے بدن کے اعضاء خود گواہی دیں گے کہ یہ مشرک تھے اور ان کے یہ اعمال تھے، تو اب سارا ماجرا ان پر کھل جائے گا۔ اس وقت یہ کہہ رہے ہوں گے کہ کاش ہمیں دنیا میں واپس لوٹا دیا جائے تاکہ ہم شرک سے توبہ کر لیں اور مسلمان ہو جائیں۔ تو اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ اب ان کا یہ تمنا کرنا اور اب ان کا یہ حسرت کا اظہار کرنا جو ہے یہ حقیقت میں اس لیے نہیں
کہ یہ واقعتاً توبہ کرنا چاہتے ہیں، بلکہ فرمایا کہ معاملہ یہ ہے، جو یہ جھوٹ بول رہے تھے کہ ہم مشرک نہیں ہیں، وہ معاملہ ان پر کھل گیا ہے۔ اب اس کی شرمندگی، اس کی ذلت اور اس پر ہونے والے عذاب سے بچنے کے لیے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے وَلَوْ رُدُّوا، اگر انہیں زمین دنیا میں دوبارہ لوٹا دیا جاتا، لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، تو یہ دوبارہ وہی جا کے کریں گے جس سے ان کو منع کیا گیا تھا۔ تو یہ جھوٹے ہیں، اور ان کا یہ تمنا کرنا بھی حقیقت میں مسلمان ہونے کے لیے نہیں، بلکہ محض اس ذلت، شرمندگی اور عذاب سے بچنے کے لیے ہے۔ اور انہوں نے دنیا کی زندگی میں کیا کہا، اگلی آیت میں اس کا وہ مقولہ بیان کیا گیا۔ فرمایا وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور انہوں نے کہا تھا کہ زندگی تو صرف دنیاوی زندگی ہی ہے اور ہمیں اٹھایا نہیں جائے گا۔ زندگی تو صرف دنیاوی زندگی ہے اور ہمیں مرنے کے بعد اٹھایا نہیں جائے گا، یہ ان مشرکوں کا کہنا تھا۔ تو اب فرمایا کہ اب جو قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوگا وہ کیا؟ فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ۔ اور اگر تم دیکھو جب انہیں ان کے رب کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا تو وہ فرمائے گا کیا یہ حق نہیں؟ تو کہیں گے کیوں نہیں، ہمیں اپنے رب کی قسم۔ اللہ فرمائے گا تو اب اپنے کفر کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ تیری دنیا کے اندر تو انہوں نے یہ کہا کہ صرف دنیاوی زندگی ہی زندگی ہے اور ہمیں مرنے کے بعد اٹھایا نہیں جائے گا، لیکن جب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا، عذاب پیش نظر ہوگا، اس وقت جب ان سے کہا جائے گا کہ کیا یہ حق نہیں، آج کے دن کا اٹھایا جانا، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا، اعمال کا جواب دینا، کیا یہ حق نہیں؟ تو اس وقت اللہ کی قسم کھا کے کہیں گے ہمیں اپنے رب کی قسم کیوں نہیں، یعنی یقیناً یہ قیامت، اس دن کا اٹھایا جانا، حساب کتاب، یہ ساری چیزیں حق ہیں۔ تو اس وقت جب یہ اقرار کریں گے تو پھر ان سے کہا جائے گا کہ جب یہ حق ہے تو اب اپنے کفر کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو، کہ دنیا میں تم نے کفر کیا، اب اس کا مزہ چکھو۔ پھر فرمایا قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ حتی اذا جاءتهم الساعة بغتہ حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون۔ بے شک ان لوگوں نے نقصان اٹھایا جنہوں نے اپنے رب سے ملنے کو جھٹلایا، یہاں تک کہ جب ان پر اچانک قیامت آئے گی تو کہیں گے ہائے افسوس اس پر جو ہم نے اس کے ماننے میں کوتاہی کی، اور وہ اپنے گناہوں کے بوجھ اپنی پیٹھ پر لادے ہوئے ہوں گے، خبردار وہ کتنا برا بوجھ اٹھائے ہوئے۔ یہاں قیامت کے ایک اور منظر کشی ہے کہ اللہ عز و جل کی ملاقات، یعنی قیامت کے دن اٹھائے جانے کے منکرین جب قیامت کو دیکھیں گے اور قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے تو کہیں گے کہ افسوس ہم پر جو ہم نے اس معاملے میں کوتاہی کی، اور یہ اپنے گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر لادے ہوئے ہوں گے۔ اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ تفسیر طبری اور تفسیر خازن میں حدیث ہے کہ کافر جب اپنی قبر سے نکلے گا تو اس کے سامنے نہایت قبیح، بھیانک اور بہت بدبودار صورت آئے گی۔ وہ کافر سے کہے گی تو مجھے پہچانتا ہے؟ کافر کہے گا نہیں۔ تو وہ کافر سے کہے گی میں تیرا خبیث عمل ہوں، دنیا میں تو مجھ پر سوار تھا اور آج میں تجھ پر سوار ہوں گا اور تجھے تمام مخلوق میں رسوا کروں گا، پھر وہ اس کے برے اعمال اس پر سوار ہو جائیں گے۔ یہ کافر کے بارے میں ہے، اور مسلمانوں کے بارے میں بھی احادیث مبارکہ میں موجود ہے کہ برے عمل کرنے والے گناہ گار مسلمانوں میں بھی بعض کے ساتھ یہ معاملہ پیش آئے گا کہ ان کے برے اعمال ان پر سوار ہوں گے۔ دوسروں کا مال کھانے والے، قرض لے کر واپس نہ دینے والے، امانت میں خیانت کرنے والے، غیبت کرنے والے، بدکاری کرنے والے،
اور گناہوں میں مبتلا لوگ یہ بھی قیامت کے دن آئیں گے تو ان کے معاملات بھی کچھ اس طرح ہوں گے کہ ان کے برے اعمال ایک شکل کی صورت میں ان پر سوار ہوں گے. جیسے بطور خاص زکوٰۃ کے بارے میں فرمایا گیا کہ جس مال سے زکوٰۃ نہ دی گئی وہ قیامت کے دن ایک سام کی شکل میں زکوٰۃ نہ دینے والے کے گلے کے اندر ہار کے طور پہ لٹکا ہوگا، اسے ڈس رہا ہوگا اور اسے کہہ رہا ہوگا کہ میں تیرا خزانہ ہوں جو تو نے سنبھال کے رکھا تھا اور جس سے تو نے زکوٰۃ ادا نہ کی تھی. اس کے بعد فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. اور دنیا کی زندگی صرف کھیل کود ہے اور بے شک آخرت والا گھر ڈرنے والوں کے لیے بہتر ہے، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ کافروں نے کہا تھا کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، کہ یہ تو صرف دنیاوی زندگی ہی زندگی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی زندگی نہیں. اللہ عز و جل نے اس کے مقابلے میں ارشاد فرمایا کہ دنیاوی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود اور تماشا، اور آخرت کا گھر بہتر ہے پرہیزگاروں کے لیے. تو آخرت کا گھر یعنی آخرت جنت جو ہے یہ حقیقی زندگی ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے، جس کو بقا ہے. اور دنیا کی زندگی یہ صرف کھیل کود اور تماشا ہے. کھیل کود اور تماشا کس طرح ہے کہ کھیل کود جو ہے وہ جز وقتی ہوتا ہے، کچھ دیر کے لیے آدمی کھیل کود میں مصروف ہوتا ہے، دل بہلاتا ہے، تفریح حاصل کرتا ہے، اس کے بعد وہ کھیل ختم ہو جاتا ہے اور اس کی لذت بھی ختم ہو جاتی ہے اور صرف وقت کا ضیاع باقی رہ جاتا ہے. تو دنیاوی زندگی جو ہے یہ بھی کھیل کود اور تماشا ہے کہ آدمی اس میں مشغول ہو کر اپنا وقت ضائع کرتا ہے اور اس دنیا کے اندر جی بہلا کر آخرت کو بھول جاتا ہے. تو یہ زندگی اس کے لیے محض کھیل کود اور تماشا ثابت ہوتی ہے. یہاں پر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرمایا کہ دنیا کی زندگی وہ ہے جو نفس کی خواہشات میں گزر جائے، اور جو زندگی آخرت کے لیے توشہ جمع کرنے میں صرف ہو وہ دنیا میں تو زندگی ہے مگر دنیا کی زندگی نہیں. وہ دنیا میں زندگی ہے مگر دنیا کی زندگی نہیں، بلکہ یہ زندگی تو دنیا کی بجائے دین کی زندگی ہے. تو انبیاء، صالحین، نیک لوگوں کی زندگی یہ دنیا میں تو ضرور گزرتی ہے مگر دنیا کی زندگی کے طور پہ نہیں گزرتی، بلکہ دین کی زندگی کے طور پہ گزرتی ہے، آخرت کی زندگی کے طور پہ گزرتی ہے. تو غافل اور عاقل کی زندگیوں میں بڑا فرق ہے. غافل کی زندگی کھیل کود اور تماشا ہے اور عاقل کی زندگی آخرت کا سامان سفر جمع کرنے کا ذریعہ بنتی ہے. اس کے بعد نئی بات شروع ہوتی ہے. ارشاد فرمایا قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتیں تمہیں رنجیدہ کرتی ہیں تو بے شک یہ تمہیں نہیں جھٹلاتے بلکہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں. اس آیت مبارکہ کے شان نزول میں دو روایتیں ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ اخنس بن شریق اور ابو جہل کی آپس میں ملاقات ہوئی. اخنس نے ابو جہل سے کہا کہ بھئی تنہائی کی جگہ ہے، کوئی ایسا بھی نہیں ہے جو ہماری بات سن رہا ہو، مجھے صحیح بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں یا نہیں. ابو جہل نے کہا کہ اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک سچے ہیں، کبھی کوئی جھوٹا حرف ان کی زبان پر نہیں آیا. مگر بات یہ ہے کہ قصی، یہ سرکار علیہ السلام کے آباء و اجداد میں سے ایک بزرگ کا نام ہے، تو اس نے کہا کہ یہ قصی کی اولاد میں سے ہیں، حج اور خانہ کعبہ کے متعلق تو سارے اعزاز انہیں حاصل ہیں. اب اگر نبوت بھی انہی میں ہو جائے تو باقی قریشیوں کے لیے کیا اعزاز باقی رہ جائے گا؟ یعنی سارا دینی مناصب جو ہے وہ دینی عزتیں تو ان کی ہو گئی. اب اگر نبوت بھی انہی کو مل گئی اور ہم بھی انہی کی نبوت مان لیں تو پھر بقیہ قریشیوں کے لیے اعزاز کیا باقی رہے گا؟ تو مراد یہ کہ اپنے حسد کی وجہ سے وہ انکار کرتا تھا اور دل سے سمجھتا تھا کہ جس کی زبان سے پوری زندگی ایک حرف بھی جھوٹا نہیں نکلا، خواہ وہ مخلوق کے بارے میں یا کسی شے کے بارے میں، تو جو شخص مخلوق کے بارے میں ایک حرف جھوٹا نہ بولے وہ خالق کے بارے میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ اور دوسری روایت یہ ہے، ترمذی کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ابو جہل نے سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کہا
کہ ہم آپ کی تکذیب نہیں کرتے، ہم تو اس کتاب کی تکذیب کرتے ہیں جو آپ لے کر آئے ہیں۔ تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ اے محبوب، ہم جانتے ہیں کہ ان کا تکذیب کرنا آپ کو غمگین کرتا ہے، لیکن یہ ظالم آپ کو نہیں جھٹلاتے، یہ تو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ۔ اور آپ سے پہلے رسولوں کو جھٹلایا گیا تو انہوں نے جھٹلائے جانے اور تکلیف دیے جانے پر صبر کیا، یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ گئی، اور کوئی اللہ کی باتوں کو بدلنے والا نہیں، اور بے شک تمہارے پاس رسولوں کی خبریں آ چکی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس میں تسلی دی گئی اور صبر کرنے کا فرمایا گیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے رسولوں کو بھی جھٹلایا گیا، انہیں بھی تکلیفیں دی گئیں، لیکن انہوں نے ان تمام چیزوں پر صبر کیا حتیٰ کہ اللہ کی مدد آ پہنچی۔ تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بھی جھٹلایا جا رہا ہے اور آپ کو بھی ایذا دی جا رہی ہے، آپ بھی سابقہ نبیوں کی طرح صبر کریں، انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ کی مدد آپ پر ضرور اترے گی۔ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اللہ کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں، اللہ کے کلمات کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور اگر ان کا منہ پھیرنا آپ پر شاق گزرتا ہے تو اگر تم سے ہو سکے تو زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں کوئی سیڑھی تلاش کر کے ان کے پاس کوئی نشانی لے آؤ، اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں ہدایت پر اکٹھا کر دیتا۔ تو اے سننے والے، ہرگز بے خبر نہ بن۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شدید ترین خواہش تھی کہ کفار کسی طرح بھی ایمان قبول کر لیں۔ اب چونکہ ان کا ایمان نہ لانا آپ کے دل پہ بڑا شاق گزرتا تھا، آپ کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے اور آپ کو مقام تسلیم و تفویض پر ثابت قدم رکھنے کے لیے اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان لوگوں کا دین سے، ایمان سے، قرآن سے، آپ پر ایمان لانے سے منہ پھیرنا آپ پر بہت زیادہ گراں گزرتا ہے، تو پھر آپ ان کے لیے جو کوئی بھی نشانی لا سکتے ہیں وہ لا کر دیکھ لیں۔ اگر زمین کے اندر کوئی سرنگ بنا کے وہاں سے کوئی نشانی ان کے سامنے ظاہر کی جا سکتی ہے، یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگا کر کوئی وہاں سے نشانی لا کر ان کو دی جا سکتی ہے، تو آپ یہ سارا کچھ کر کے دیکھ لیں، اس کے باوجود یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو جب یہ کسی بھی طرح ایمان لانے پر راضی نہیں ہے تو پھر آپ اپنے دل کو تسلی دیں اور آپ ان کے لیے اتنی زیادہ کڑن پیدا نہ کیجئے۔ اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت پہ جمع کر دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، کارخانہ حکمت کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالی جو چاہتا ہے کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی حکمتوں تک ہر بندے کی رسائی نہیں ہے، اور تمام حکمتوں تک کسی کی بھی رسائی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اے مخاطب، اے سننے والے، ہرگز بے خبر نہ بن۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ کے حکم پر، اللہ تعالیٰ کی رضا کے اوپر تسلیم اور تفویض کے ساتھ اپنا سر خم کر دینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ کرتا ہے اس میں حکمت ہے، اس میں بہتری ہے اور اس میں مصلحت ہے۔ اس کے بعد فرمایا انما یستجیب الذین یسمعون والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون۔ صرف وہ لوگ مانتے ہیں جو سنتے ہیں، اور اللہ ان مردہ دلوں کو اٹھائے گا، پھر اس کی طرف انہیں لوٹایا جائے گا۔ فرمایا کہ مانتے وہ لوگ ہیں جو توجہ اور غور و فکر کے ساتھ دل لگا کر سمجھنے کے لیے سنتے ہیں، جو ظاہری کانوں سے تو سنتے ہیں
لیکن دل کے کان انہوں نے سمجھنے اور سننے کے لیے بند کر دیے ہیں، وہ آپ کی بات حقیقتاً نہیں سنتے اور وہ آپ کی بات تسلیم نہیں کرتے۔ پھر فرمایا وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آيَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور کہا ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اترتی؟ تم فرما دو کہ بے شک اللہ کسی نشانی کے اتارنے پر قادر ہے، لیکن اکثر لوگ بے علم ہیں۔ کفار کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے رب کی طرف سے کوئی خاص نشانی کیوں نہیں اترتی، یعنی جو نشانیاں وہ مطالبہ کرتے، جیسے مثال کے طور پہ کہ آسمان سے فرشتہ اتر آئے یا صفا مروہ کے پہاڑ جو ہیں وہ سونے کے بن جائیں، تو اس طرح کی کوئی خاص نشانی کیوں نہیں اترتی؟ تو فرمایا گیا کہ اے حبیب آپ ان سے فرما دے کہ اللہ تعالیٰ ہر نشانی پر قادر ہے، جو نشانی یہ مطالبہ کریں یا اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ ہر نشانی پر قادر ہے، لیکن یہ لوگ جانتے نہیں۔ کیا نہیں جانتے؟ کہ اگر ان کے مطالبے پر، ان کے عمومی مطالبے پر کوئی نشانی اتار دی گئی، کوئی نشانی ظاہر کر دی گئی اور پھر بھی یہ ایمان نہ لائے تو پھر ان سب کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ تو یہ نشانی اترنے کے بعد ایمان نہ لانے کے انجام سے جاہل ہیں، ان کو پتہ نہیں۔ تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے مطالبے پر ہر نشانی اتارتا نہیں، ورنہ تو یہ اپنی ہلاکت کو خود دعوت دے رہے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ، اور زمین میں چلنے والا کوئی جاندار نہیں ہے اور نہ ہی اپنے پروں کے ساتھ اڑنے والا کوئی پرندہ ہے، مگر وہ تمہاری جیسی امتیں ہیں۔ ہم نے اس کتاب میں کسی شے کی کوئی کمی نہیں چھوڑی، پھر یہ اپنے رب کی طرف ہی اٹھائے جائیں گے۔ آیت مبارکہ کے اندر تین چیزیں بیان فرمائیں۔ پہلی بات تو یہ فرمائی کہ زمین میں چلنے والا کوئی جاندار اور ہوا میں اڑنے والا کوئی پرندہ ایسا نہیں جو تمہاری طرح نہ ہو، یعنی یہ سب تمہاری طرح امتیں ہیں، گروہ ہیں۔ اب جاندار، زمین میں چلنے والے جانور اور ہوا میں اڑنے والے پرندے یہ ہماری طرح کیسے ہیں، کس چیز میں ہیں؟ تو مفسرین کرام نے اس کی تفسیر بیان فرمائی کہ جملہ اعتبارات سے تو ساری مخلوق ایک جیسی نہیں ہے۔ ایک تو اس بات میں یہ امتیں ہماری جیسی ہیں کہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، ہم بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ تمام جاندار، تمام جانور اور پرندے اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتے ہیں، تو اس بات میں یہ ہمارے جیسے۔ پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رزق کا محتاج ہونے میں یہ ہمارے جیسے، یا اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے میں یہ ہمارے جیسے۔ تو یا یہ ہے کہ یہ جانور بھی آپس کے اندر پیار محبت رکھتے ہیں اور انسان بھی آپس کے اندر انسیت رکھتے ہیں، تو اس چیز کے اندر یہ ہمارے جیسے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزیں قدر مشترک کے طور پہ تمام جانداروں کے اندر رکھی ہیں، خواہ وہ انسان ہوں یا وہ پرندے ہوں یا وہ جانور ہوں۔ دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ ہم نے کتاب کے اندر کوئی شے، کسی شے کی کمی نہیں چھوڑی، کسی شے کی کمی نہیں چھوڑی، یعنی جملہ ما کانا وما یکون، جو ہو چکا اور جو ہوگا، ان تمام چیزوں کا علم اللہ عز و جل نے کتاب میں رکھ دیا۔ کتاب سے کیا مراد ہے؟ ایک قول ہے کہ اس سے مراد لوح محفوظ ہے، کہ لوح محفوظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام گزشتہ چیزیں اور تمام آئندہ چیزوں کا علم لکھ دیا، رکھ دیا۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے قرآن پاک مراد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ما کانا وما یکون کا علم رکھ دیا، اور اس کا نتیجہ واضح طور پہ سامنے آتا ہے کہ جب قرآن پاک میں تمام علوم اور قرآن کے علوم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیے گئے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی تمام کائنات کا علم اور تمام ما کانا وما یکون کا علم۔ تیسری بات یہ ارشاد فرمائی ثم الی ربہم یحشرون، پھر یہ اپنے رب کی طرف ہی اٹھائے جائیں گے، یعنی جانور بھی اپنے رب کی طرف اٹھائے جائیں گے۔ حدیث مبارک میں ہے کہ جس کا خلاصہ ہے کہ تمام انسان، جانور، پرندے قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ انسان تو جنت یا جہنم میں جائیں گے، جبکہ جانور اور پرندوں کا حساب ہوگا، اس کے بعد وہ خاک کر دیے جائیں گے۔
ان کا حساب ہوگا، بدلہ لیں گے آپس میں۔ سینگ والی بکری نے جو بے سینگ والی بکری کو مارا ہوگا، قیامت کے دن اس کا بھی حساب ہوگا، اور ایک دوسرے سے حساب لینے کے بعد ان کو مٹی کر دیا جائے گا، ان کو خاک کر دیا جائے گا۔ یہ مختلف احادیث مبارکہ خلاصہ عرض کیا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات من یشاء اللہ یضللہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اور جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں وہ بہرے اور گونگے ہیں، اندھیروں میں ہیں۔ اللہ جسے چاہے گمراہ کرے اور جسے چاہے سیدھے راستے پر ڈال دے۔ اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والے کفار تین چیزیں بیان فرمائیں۔ سمن بہرے ہیں، حق نہیں سنتے، بکمن گونگے ہیں، حق کی گواہی نہیں دیتے، فی الظلمات اندھیروں میں ہیں اور اندھیروں میں نظر نہیں آتا، تو ان تاریکیوں کی وجہ سے گویا یہ اندھے ہیں کہ ان کو حق نظر نہیں آتا۔ اس کے بعد فرمایا قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعۃ اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین، تم فرماؤ بھلا بتاؤ کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت آ جائے تو کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے اگر تم سچے ہو؟ بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون، بلکہ تم اسی اللہ کو پکارو گے تو اگر اللہ چاہے گا تو وہ مصیبت ہٹا دے جس کی طرف تم اسے پکارو گے، اور تم شریکوں کو بھول جاؤ گے۔ مشرکوں سے خطاب فرمایا کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا قیامت آ جائے تو کیا اس وقت بھی تم اللہ کو چھوڑ کر اپنے شریکوں کو پکارو گے جن کو تم معبود سمجھتے تھے، جن بتوں کو تم نے اپنا خدا مانا تھا، کیا ان کو اس وقت بھی پکارو گے؟ فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، تم ان سب کو بھول جاؤ گے، بل إِيَّاهُ تَدْعُونَ، بلکہ اللہ ہی کو پکارو گے۔ تو جب تمام وسائل منقطع ہو جائیں اور تمام مدد کے ذرائع ختم ہو جائیں، اس وقت تم اللہ ہی کو مدد کے لیے پکارو گے، تو پھر یہ دنیا کے اندر اپنے بتوں کو اور اپنے جھوٹے معبودوں کو خدا مان کر انہیں مدد کے لیے کیوں پکارتے ہو؟ پھر فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، اور بے شک ہم نے تم سے پہلی امتوں کی طرف رسول بھیجے تو انہیں سختی اور تکلیف میں گرفتار کر دیا تاکہ وہ کسی طرح گڑ گڑائیں۔ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو کیوں ایسا نہ ہوا کہ جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو گڑ گڑاتے، لیکن ان کے تو دل سخت ہو گئے تھے اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے آراستہ کر دیے تھے۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، پھر جب انہوں نے ان نصیحتوں کو بھلا دیا جو انہیں کی گئی تھیں تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ اس پر خوش ہو گئے جو انہیں دی گئی تو ہم نے اچانک انہیں عذاب میں پکڑ لیا، پس اب وہ مایوس ہیں۔ یہ ایک پورا پروسیس بیان کیا گیا، ایک پورا پروسیجر ہے۔ پہلے نمبر پہ فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلی امتوں کی طرف رسول بھیجے، لوگوں نے ان کو نہ مانا تو ہم نے ان لوگوں کو مختلف تکلیفوں اور سختیوں میں مبتلا کیا تاکہ کسی طرح یہ گڑ گڑائیں اور توبہ کریں۔ ان تکالیف اور ان سختیوں پر بھی انہوں نے نبیوں کو تسلیم نہ کیا اور اپنے کفر کے اوپر اڑے رہے۔ تو فرمایا کہ وجہ کیا تھی؟ دو وجہ۔ ایک وجہ تو یہ کہ ان کے دل سخت ہو گئے تھے، جب دل سخت ہو جائے تو حق بات کو قبول نہیں کرتا، نصیحت کو قبول نہیں کرتا، اللہ کی آیتوں کو قبول نہیں کرتا۔ جب دل سخت ہو جائے تو دل کی نرمی فنا ہو جاتی ہے، دل میں رقت پیدا نہیں ہوتی، دل اللہ کے عذاب سے ڈرتا نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ ان کے دل سخت ہو گئے۔ اور دوسری بات یہ کہ شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال مزین کر دیے، ان کے لیے ان کے اعمال آراستہ کر دیے، خوشنما بنا دیے
کہ جو یہ غلط کام کرتے تھے شیطان نے وہ کام ان کو اچھے کر کے دکھایا، ان کا شرک جو ہے وہ ان کو اچھا کر کے دکھایا، بتوں کی حمایت کرنا ان کے سامنے یہ بنا دیا کہ تم تو اپنے خداؤں کی حمایت کر رہے ہو، نبیوں کی تکذیب کرنا ان کے سامنے یہ بنا دیا کہ تم تو اپنے خداؤں کی حمایت کر رہے ہو، تو شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال مزین کر دیے۔ تو پہلے ان کو مشکلات میں مبتلا کیا گیا تاکہ یہ مان جائیں، لیکن نہ مانے۔ پھر فرمایا کہ جب ایسا ہی ہوا کہ جب انہوں نے ہماری نصیحتوں کو بھلا دیا، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو ہم نے ان پر ہر شے کے دروازے کھول دیے، ان پر نعمتوں کے دروازے کھول دیے، آسمان سے بارشیں اتر رہی، زمین سے سونا پیدا ہو رہا ہے، طرح طرح کی نت نئی نعمتیں ان کو دے دی گئی، ہر طرح کی خوشحالی اور خوشحال زندگی ان کو عطا کر دی گئی۔ تو جب یہ اس خوشحالی کی زندگی میں آئے تو اب یہ مزید غافل سے غافل تر ہوتے گئے، اور اللہ تعالیٰ کی اس ڈھیل دینے کے اوپر یہ مزید جو ہے اور غفلت کا شکار ہوئے، اور نتیجہ پھر اینڈ میں یہ ہوا اخذناہم بغتۃ فاذا ہم مبلسون، ہم نے ان کو اچانک اپنی گرفت میں لے لیا، تو اس وقت یہ مایوس ہو کے بیٹھے ہوئے تھے۔ جب عذاب آ گیا تو یہ مایوس ہو کے بیٹھے ہوئے۔ تو پتہ چلا کہ دنیاوی نعمتوں کی فراوانی ہو، مال و دولت کی کثرت ہو، ظاہری خوشحال دنیاوی زندگی ہو، ان چیزوں کے اوپر آدمی غفلت کا شکار نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ظاہری خوشحالی تباہی کی طرف لے جانے والی ہو، غفلت کی طرف لے جانے والی ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مزید ڈھیل دینے کی صورت بنتی ہے۔ اور دوسری بات مزید جو اسی آیت مبارکہ کے اندر بیان کی گئی کہ تکالیف بعض اوقات رحمت کا سبب بن جاتی ہے، کہ آدمی غافل ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں دیکھا جاتا ہے کہ آدمی غفلت میں ہے، نماز نہیں پڑھتا، ذکر نہیں کرتا، اللہ کو یاد نہیں کرتا، لیکن جب اس پہ پریشانی آتی ہے تو نمازیں بھی شروع کر دیتا ہے، ذکر اللہ بھی شروع کر دیتا ہے، اللہ کی یاد بھی شروع کر دیتا ہے، بعض اوقات ساری زندگی کے لیے سدھر جاتا ہے، سنبھل جاتا ہے۔ تو بعض اوقات تکالیف رحمت الہی کا ذریعہ بن جاتی ہیں اور نعمتیں عذاب الہی کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نعمتیں دے جو نعمتیں فی نفسہ برحمت ہوں اور رحمت کی طرف لے جانے والی ہوں۔ اس کے بعد فرمایا فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، پس ظلم کرنے والوں کی جڑ کاٹ دی گئی، اور تمام خوبیاں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ ظالموں کی جڑ کاٹ دی گئی اور سب کے سب ہلاک کر دیے گئے، کوئی باقی نہ رہا۔ اور اس کے بعد فرمایا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ گویا ایک قسم کا جیسے ہمیں کلمہ شکر سنایا گیا۔ تو ظالم کی ہلاکت پر خوش ہونا، ظالم کی ہلاکت پہ خوش ہونا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہے، اور اس پر شکر ادا کر سکتے ہیں۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ جب ابو جہل قتل ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ شکر ادا کیا، اور جس دن فرعون غرق ہوا اس دن یوم عاشورہ تھا، اور عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنے کا ہمیں فرمایا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، اور ہمیں بھی روزہ رکھنے کا فرمایا گیا۔ اس کے بعد فرمایا قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ، تم فرماؤ اے لوگو، بھلا بتاؤ کہ اگر اللہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں لے لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہیں یہ چیزیں لا دے گا؟ دیکھو ہم کیسے بار بار نشانیاں بیان کرتے ہیں، پھر بھی یہ لوگ منہ پھیرتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی توحید کی ایک اور دلیل پیش کی جا رہی ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ تمہیں کان اور قوت سماعت اللہ نے دی، آنکھیں اور قوت بصارت اللہ نے دی، دل اور سمجھنے کی قوت اللہ نے دی۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے کان اور آنکھوں کی قوتیں ختم کر دے تو دوسرا کون ہے جو تمہیں یہ قوتیں لا دے؟ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو پھر دوسرا کون ہے کہ جو تمہیں سمجھنے والا دل لا کر دے دے؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اس کی خالقیت کی، اس کی رازقیت کی، اور اس کی عظمت، قدرت اور توحید کی۔ اس کے بعد فرمایا قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ، تم فرما دو، بھلا بتاؤ کہ اگر تم پر اچانک یا کھلم کھلا
اللہ کا عذاب آ جائے تو ظالموں کے سوا کون تباہ کیا جائے گا؟ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ہم رسولوں کو اسی حال میں بھیجتے ہیں کہ وہ خوشخبری دینے والے اور ڈر سنانے والے ہوتے ہیں، تو جو ایمان لائیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو انہیں ان کی مسلسل نافرمانی کے سبب عذاب پہنچے گا۔ یہ مومنین اور کافرین دونوں کے انجام کا بیان کر دیا کہ جو ایمان لانے والا، اصلاح کرنے والا، قیامت کے دن اس پر نہ خوف نہ غم، اور جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والا، قیامت کے دن عذاب اسے پہنچے گا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول لكم انی ملک ان اتبع الا ما یوحى الی قل هل يستوي الاعمى والبصیر افلا تتفکرون۔ اے حبیب تم فرما دو، میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں خود غیب جان لیتا ہوں، اور نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اس وحی کا پیروکار ہوں جو میری طرف آتی ہے۔ تم فرماؤ کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ یہ آیت مبارکہ قرآن پاک کی معروف آیات میں سے ہے۔ آیت مبارکہ میں 3 چیزیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ اس کا جو شان نزول اور جو اس کا سیاق و سباق ہے وہ یہ ہے کہ کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف قسم کے مطالبے کرتے ہیں۔ ایک مطالبہ تو یہ کرتے ہیں کہ بھی ہمیں بہت ساری دولت اور مال دے دیں، ہم کبھی محتاج نہ ہوں، پہاڑ ہمارے لیے سونے کے بنا دیجیے۔ دوسری بات یہ کہتے کہ آپ ہمیں گزشتہ اور آئندہ کی خبریں بتا دیں تاکہ ہم نقصان سے بچ جائیں، ہمارا کاروبار کا نقصان نہ ہو، ہمیں اور مسائل پیش نہ آئیں۔ تیسری بات یہ کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر آپ نے شادی کیوں کی، آپ کھاتے پیتے کیوں ہیں؟ ان باتوں کے جواب میں فرمایا گیا کہ جس کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ میں نے تمہارے سامنے رسالت کا دعویٰ کیا ہے۔ رسالت کا دعویٰ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اب جو باتیں رسالت سے متعلق ہیں اس کے بارے میں تو تم مجھ سے سوال کر سکتے ہو، مطالبہ کر سکتے ہو۔ جن باتوں پر نبوت و رسالت موقوف نہیں اور جن چیزوں کی نبوت و رسالت کے لیے حاجت نہیں ہے ان کے بارے میں تم مجھ سے کیسے مطالبہ کر سکتے ہو؟ مثال کے طور پہ تم نے کہا کہ ہمارے لیے پہاڑ سونے کے بنا دیجیے، تو کیا نبوت اور رسالت اس پر موقوف ہے کہ تمہارے لیے سونے کے پہاڑ بنا دے؟ میں نے رسالت کا دعویٰ کیا، یہ تو دعویٰ نہیں کیا کہ میں تمہارے لیے پہاڑ سونے کے بنا دوں گا، میں تمہیں مال و دولت دے دوں گا۔ تو جس شے کا دعویٰ ہی نہیں ہے اس کے بارے میں کیوں سوال کرتے ہو؟ تو فرمایا لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں تم سے یہ تو نہیں کہہ رہا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں میں تمہیں مال و مال کر دوں گا۔ تو میں نے تم سے اس چیز کی بات ہی نہیں کی جس کا تم مجھ سے مطالبہ کر رہے ہو۔ دوسری بات فرمایا ولا اعلم الغیب، نہ میں نے تم سے یہ کہا ہے کہ اگر تم مجھ پر ایمان لے آؤ تو میں تمہیں اگلی پچھلی خبریں بتا دوں گا، تم نقصان سے بچو گے، تمہارے کاروبار میں نقصان نہیں ہوگا۔ یہ بات تو میں نے کہی ہی نہیں۔ دعویٰ رسالت اور نبوت کا ہے تو مطالبہ اس کے مطابق کرنا چاہیے، نہ یہ کہ دعویٰ کسی بات کا کیا جا رہا ہے اور مطالبہ تم کسی اور بات کا کر رہے ہو۔ اور تیسری بات فرمایا کہ میں نے تم سے یہ کہا ہے کہ میں رسول ہوں، یہ نہیں کہا کہ میں فرشتہ ہوں۔ نکاح نہ کرنا یہ فرشتے کی صفت ہے، کھانا نہ کھانا فرشتے کی صفت ہے۔ تو میں تم سے رسالت کا دعویٰ کر رہا ہوں، اور شادی کرنا، نکاح کرنا، کھانا پینا یہ چیزیں رسالت اور نبوت کے منافی نہیں۔ تو جو چیزیں رسالت و نبوت کے منافی نہیں ہیں اس کا تم مطالبہ کیسے کر سکتے ہو؟ تم جو ہے وہ مطالبہ کرو جس کا میرے دعوے کے ساتھ تعلق ہو۔ تو میں نے فرشتہ ہونے کا دعویٰ ہی نہیں کیا جو تمہارے سوال کا جواب دوں کہ میں نے نکاح کیوں کیا، میں کھاتا کیوں، میں پیتا کیوں۔ تو یہاں پر جن چیزوں کا بیان ہے وہ بیسیکلی کفار کے ان دعووں کے، ان مطالبات کے جواب میں ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کے خزانے نہیں، وہ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دی۔ اور یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
جو ہے وہ غیب جانتے یا نہیں؟ تو یہ تو قرآن پاک میں خود ارشاد فرما دیا وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، کہ عام لوگوں کو اللہ غیب کا علم نہیں دیتا، اپنے پسندیدہ رسولوں کو منتخب کرتا ہے اور ان کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے۔ فرمایا وما هو علی الغیب بضنین، یہ نبی غیب بتانے پر بخل نہیں کرتے۔ تو علم غیب عطا کیا جانا یہ اور بات ہے، اور یہ کہ لوگ اس کا مطالبہ کریں اور اس کے بارے میں سوال کریں کہ ہمیں اگلے پچھلے نقصانات سے بچانے کے لیے ہمیں غیب کی خبریں دیں، یہ ان کا مطالبہ درست نہیں۔ تو یہاں پر جو رد کیا جا رہا ہے وہ کفار کے ان مطالبات کے جواب میں کیا جا رہا ہے، نہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاذ اللہ کے خزانے نہیں، یا آپ کو اللہ تعالیٰ نے غیب پر اطلاع عطا نہیں فرمائی اور آپ کو غیب کا علم نہیں دیا۔ فرمایا کہ آپ ان سے یہ کہہ دیں ان اتبع الا ما یوحى الیہ، میں تو وحی کا پیروکار ہوں جو میری طرف کی جاتی ہے۔ پھر فرمایا قل هل یستوی الاعمی والبصیر، کیا دیکھنے والا اور اندھا برابر ہو سکتے ہیں؟ اندھا وہ ہے جو حق دیکھنے سے اندھا ہے، اور دیکھنے والا وہ ہے جو حق کو دیکھ سکتا ہے، حق کو قبول کرتا ہے اگرچہ ظاہری آنکھوں سے اس کو نظر نہ آتا ہو۔ اور فرمایا افلا تتفکرون، تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ کیا تم ان چیزوں میں غور نہیں کرتے کہ دعویٰ کیا ہے اور مطالبہ کیا ہے؟ کیا تم ان چیزوں میں غور نہیں کرتے کہ دیکھنے والا اور اندھا دونوں برابر نہیں ہو سکتے؟ اللہ عز و جل ہمیں قرآن پاک کا صحیح فہم عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔